بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان یعنی کہ ابلیس جنات کے قبیلے میں سے ایک جن تھا اور انسان کی تخلیق سے پہلے زمین کے اوپر انہی جنات کا بسیرا تھا۔ ابلیس اپنی عبادت گزاری اور اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا تھا۔ اس کی عبادت گزاری اور زہد و تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرشتوں کی صف میں شامل کر رکھا تھا۔ وہ وہاں پر فرشتوں کے ساتھ رہتا اور عبادت میں مشغول رہتا۔ اس کو قوی امید تھی کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کریں گے۔ تاہم اللہ نے آدم کو تخلیق کر کے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور وہاں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لائیں تاکہ مٹی سے آدم کو تخلیق کیا جائے۔ اللہ کے دیے گئے حکم کے مطابق فرشتے زمین پر آئے اور یہاں سے خاک اٹھا کر اللہ کے پاس واپس لے گئے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہ آیا، کیونکہ وہ یہ امید کر رہا تھا کہ اس کو اللہ اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کریں گے، اور ایسے اس نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی انسان کے خلاف اپنے دل میں حسد اور نفرت پال لی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر لی گئی تو اللہ نے جنات اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ نے تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ باقی تمام مخلوقات کے اوپر انسان کی فضیلت اور برتری کو قائم کیا جائے۔ اللہ کا حکم ملتے ہی تمام فرشتے اور جنات سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس موقع پر خدا اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جس کے ترجمے کے مطابق پروردگار عالم نے کہا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو تجھے کس نے منع کیا؟ شیطان کا خیال تھا کہ وہ عمر میں آدم سے بڑا ہے اور قوی بھی ہے، لہٰذا آدم کو سجدہ کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ سورہ اعراف کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ سورہ حجر کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا؟ اس بات کو سن کر شیطان نے جواب دیا کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں جو کہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ سورہ صاد میں ارشاد ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان کی یہ بات سن کر اللہ نے فرمایا نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو راندا گیا ہے اور تیرے پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ بات سن کر شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے ڈھیل دے اس دن تک جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ اس بات کے جواب میں اللہ نے فرمایا بے شک تو ڈھیل دیے گئے ہوں میں سے ہے۔ اللہ کی بات سن کر شیطان نے کہا جو کہ سورہ صاد کی آیت میں ہے کہ پس مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندے جن کے اوپر تیری رحمت ہوگی وہ بچ جائیں گے۔ پروردگار عالم نے اس کے جواب میں فرمایا سورہ صاد کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں ہمیشہ سچ ہی کرتا ہوں، بے شک میں بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور تیرے تابع داروں سے۔ اور اس طرح اپنے نفس، اپنی تکبر اور اپنی انا کے باعث شیطان اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ایک مردود ٹھہرا دیا گیا۔